السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اور کیا بولیں، بس ہمیں بھی اندازہ ہے، یہ پوچھنا تھا آپ لوگوں سے، کراچی کے موسم کو انجوائے کر رہے ہیں یا ہماری طرح تھوڑی ٹینشن لے کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ویسے تو خیر ہم ہر حال میں ہنستے مسکراتے رہتے ہیں، لیکن باخدا بہت ٹینشن ہے اس چیز کی۔ روزگار 2 مہینے سے ویسے ہی نہیں ہے ہمارے پاس، اور ہمارے پاس کیا، بہت سارے لوگ ڈسٹرب، اور ابھی جو کراچی کے حالات ہوئے ہیں تو آئی تھنک کہ تو کرونا سے بھی برا حال ہونے والا ہے کراچی کا۔ اللہ ہی مالک ہے کیا ہوگا، پنجاب کے حالات دیکھ رہے ہیں، اور اب وہی سچویشن یہاں کراچی میں ہو چکی ہے۔ تو آپ لوگوں سے کچھ باتیں ڈسکس کرنی تھی۔ وہ باتیں یہ تھیں کہ دیکھیں، صبح سے سوشل میڈیا پہ بہت کچھ دیکھ رہے ہیں، ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے، ایک بحث چھڑی ہوئی ہے لوگوں میں۔ کچھ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ کراچی کا کچھ ہو نہیں سکتا، یہاں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ساحل پر، کراچی ڈوب نہیں سکتا۔ تو ان کی اطلاع کے نیاز سے بھائی صاحب، کراچی آدھے سے زیادہ ڈوب چکا ہے، آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اب اور کس چیز کا انتظار ہے آپ کو، اور کیا مطلب کیا چاہ رہے ہیں کہ ایک چٹکی میں جو ہے ہم زیر آب آ جائیں، سب کچھ ختم ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ، ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بار بار موقع دے رہا ہے، چھوٹی چھوٹی سی تکلیفیں دے کے اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہا ہے، ابھی بھی سدھر جاؤ، ابھی بھی سدھر جاؤ، ابھی بھی سدھر جاؤ۔ لیکن ہم لوگ کیا کہہ سکتے ہیں، بس یہی ہے کہ بہرحال کراچی والے بہت ہمت والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے، اور ہمت والے ہی ہوئے ہیں کہ ہم مہاجروں کی اولاد ہیں۔ ہم نے کبھی کسی جگہ کو یہ نہیں سمجھا کہ یہ ہم یہاں ہیں تو یہیں رہنا ہے، ہمیں یہیں مرنا ہے، یہ کیونکہ ہم لوگوں کے نصیب میں ہجرت ہے۔ ہم مہاجروں کی اولاد ہیں، وہ ہجرت کر کے یہاں پر آئے، ہمیں نہیں پتہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ ظاہر ہے جب کراچی ہی نہیں ہوگا اور ہم ہی نہیں ہوں گے، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا جو لوگ بچ بھی جاتے ہیں، ان فیوچر ایک بات کر رہے ہیں کہ بچ بھی جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کراچی میں جب چاروں طرف پانی ہوگا تو ہم کہاں جائیں گے، ہجرت ہی کریں گے نا۔ اس لیے مائنڈ بنا کر اس چیز کا رکھنا چاہیے کہ کراچی ہے، کراچی مہاجروں کا ہی ہے، لیکن جب اللہ کی مرضی نہیں ہے تو یہ ہمارا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم کراچی میں چاروں طرف سے ساحلوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ زمین سمندر کی ہے جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس طرح راوی جانتے ہیں 38 سال بعد لاہور میں، ظاہر ہے آپ سب لوگ بھی جانتے ہوں گے، پڑھا بھی ہوگا اور اب دیکھا بھی اپنی آنکھوں سے، 38 سال عمر کا ایک بڑا حصہ، 2 سال کم 40 سال کا عرصہ، ایک بچہ پیدا ہو کر اپنی تمام تر زندگی گزار کر اور بڑھاپے کی طرف قدم رکھ دیتا ہے، یعنی آدھی زندگی گزار چکا ہوتا ہے انسان، تو وہ آدھی زندگی گزار کے جب راوی لوٹ سکتا ہے اپنی جگہ پر، تو ہم کیا چیز ہیں؟ یہ سمندر کی زمین ہے جس پہ ہم رہ رہے ہیں، آپ لوگ خود بھی جانتے ہیں، یہ پہاڑیوں کو، چٹانوں کو کاٹ کر بنایا گیا، صدیوں پہلے اللہ کے حکم سے پانی پیچھے ہوتا چلا گیا کیونکہ پاکستان کو وجود میں آنا تھا، یہاں مہاجروں کو آنا تھا، تو ہوگا اللہ تعالیٰ کا حکم، سمندر پیچھے جاتا رہا، جگہ بنتی رہی، ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو آباد کر دیا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، جس طرح راوی نے آ کر کچھ بھی نہیں دیکھا کہ وہاں لوگ رہ رہے ہیں، کیا ہے، اللہ کا حکم تھا اپنی جگہ پر واپس جاؤ، وہ آ گیا اپنی جگہ پہ۔ جب اللہ کا حکم ہوگا سمندر کو تو وہ بھی اپنی جگہ پر واپس آئے گا، ہمارا تو نام و نشان بھی نہیں ہوگا ہم کہاں گئے۔ تو دیکھیں، اس چیز کو اگر کوئی کچھ روک سکتا ہے تو وہ ہماری دعائیں ہیں اور اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین، صرف اللہ تعالیٰ پر یقین۔ یہ جو آپ بیٹھ کر اپنے اپنے گھروں سے یہ جو ایک کمنٹ کر دیتے ہیں نا، کچھ بھی نہیں ہوگا، ہر سال کی طرح عبداللہ شاہ غازی بچا لیں گے، تو بات سنیں، لاہور میں بھی داتا دربار اور بہت بزرگ ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بچا لیا انہوں نے لاہور کو؟ نہیں بچا سکے، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جس طرح آپ اور ہمیں، بس ان کا درجہ ہم سے الگ ہے، وہ بہت اونچے درجے پر ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ ابھی تلک اللہ تعالیٰ نے شاید انہی بزرگوں کی بدولت ہم پر جو آفتیں آ رہی تھیں وہ روکی ہوئی تھیں، لیکن ہم لوگوں نے اپنا عقیدہ ہی بدل دیا ہے۔
ایک چیز ہوتی ہے وسیلہ، کہ ٹھیک ہے آپ ہمارا احترام، دیکھیں وسیلہ بھی نہیں ہے، اگر دیکھا جائے تو وسیلہ بھی نہیں ہے ہمارے مذہب میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے مجھے پکارو میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں، یہاں وسیلے کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور کلمے میں بھی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ ہاں، سمجھ آیا کہ ہم نبی کے وسیلے سے تو مانگ سکتے ہیں اور کسی کے نہیں، پھر بھی ہم اپنے آپ کو یہ ہماری عاجزی کہہ سکتے ہیں، ہماری عقیدت کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ ہم جو بھی ہیں اہل بیت ہیں یا جو بھی بزرگان دین ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اگر ہم ان کو اپنی دعاؤں میں اپنے وسیلے بنا کر شامل کرتے ہیں تو یہ ہماری عاجزی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا گنہگار سمجھتے ہیں کہ ہمیں نہیں لگتا اللہ تعالیٰ ہماری ڈائریکٹ سنے گا، تو ہم ان کو ظاہر قیامت کے روز بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے تو ہم ان کو یا بزرگان دین کو وسیلہ بنا کر اپنی دعا آگے پیش کر دیتے ہیں، ہم اس کو غلط نہیں سمجھتے۔ لیکن جہاں آپ آ کر کہو کہ ہمیں عبداللہ شاہ غازی بچا لیں گے، تو یہاں آ کر آپ کفر کر رہے ہو۔ ہمیں عبداللہ شاہ غازی بھی نہیں بچا سکتے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہے، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہے تو انہوں نے ہمیں بچایا، انہوں نے کیا بچایا ہوا ہے، اللہ نے بچایا ہوا ہے، اور جب اللہ کا حکم ہو جائے گا تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، ان کا اپنا مزار بھی زیر آب آ جائے گا، کیونکہ وہ تو بالکل ہی سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک اس پر کوئی فتوی نہیں جاری کریے گا اس طرح کی باتیں کہ ہم نے کچھ غلط بولا یا شان میں گستاخی کی ہے، آپ لوگوں کے قرآن پاک پڑھیں، ہم سے پہلے کی قومیں بھی اسی طرح برباد ہوئی ہیں، وہ تو انبیاء اس وقت زندہ انبیاء تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کو بچانے کے لیے ریکویسٹ کی تھی، پر اللہ تعالیٰ نے ان کے آگے ایک آپشن رکھا تھا، میرے ماننے والوں کو جو تمہارا ساتھ دے رہے ہیں ان کو لو اور سائڈ ہو جاؤ، میں نے اس قوم کو عذاب دینا ہے، یہ منکر قوم ہے، یہ گمراہ ہو چکی ہے، اس کو میں نے عذاب دینا ہے، آپ سائڈ ہو جاؤ۔ ہزار ریکویسٹ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کی نہیں سنی تھی اور اس قوم کو عذاب دے کر اور سپہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو یہاں بھی وہی سچویشن ہے، یہاں اس وقت کوئی زندہ پیر، کوئی زندہ نبی موجود نہیں ہے جو ہمیں بچا سکے، جو ہماری ان کی ریکویسٹ، اگر وہ زندہ ہوتے بھی نا تو ہماری ریکویسٹ ان کی ریکویسٹ اللہ تعالیٰ نے سننی نہیں تھی، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے وہ اس نے کرنا ہے، اس کو ہم بھی نہیں ٹال سکتے۔ تھوڑا سا اپنا عقیدہ درست کر لیں۔ دوسری چیز یہ کہ جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے اور ہم خاموش ہیں، ہم بے بس ہیں، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے، مگر ہمارا جو فرض بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دل اگر ان کو دیکھ کے دکھتا ہے تو ہم ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، ہم اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے نا، قرآن پاک میں ہے کہ جب جہاد فرض ہو جائے اور آپ پھر بھی آواز نہ اٹھاؤ تو پھر آپ کے اوپر میں عذاب نازل کروں گا۔ تو یہ جو آفتیں اور یہ جو عذاب ہے یہ اسی وجہ سے ہم پر ہے کہ اتنی بڑی ہمارا وہ قبلہ اول ہے، کس طرح سے برباد وہ ملک ہو رہا ہے اور ہم خاموش تماشائی تمام مسلم ممالک بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں، تو یہ آفتیں، یہ عذاب تو آنا ہے ہم پر، اور اس میں پھر بیٹھ کر ہم مزید اللہ کے غضب کو آواز دے رہے ہیں یہ کہہ کر کہ ہمیں عبداللہ شاہ غازی بچا لیں گے، بزرگان دین بچا لیں گے، کوئی نہیں بچائے گا، وہ بھی بہت مجبور ہو۔ اور دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، یہی بزرگان دین جن سے آج ہم مانگ رہے ہیں، کل یہی اللہ تعالیٰ کے آگے قیامت کے روز کھڑے ہو کر ہم مقدمہ پیش کریں گے کہ ہاں تو نے ہمیں ان لوگوں کی اصلاح کے لیے چنا تھا، ہم نے ان کو تعلیم دی، انہوں نے ہماری تعلیم تو نہیں پکڑی لیکن انہوں نے ہمیں پکڑ لیا، انہوں نے ہمیں خدا بنا لیا۔ تو اس وقت آپ لوگ کیا کریں گے؟ جب آپ لوگ سمجھتے ہیں یہ لوگ آپ کو بخشوائیں گے، یا آپ کو بخشوائیں گے نہیں، یا آپ کو مزید عذاب دلوائیں گے، یا آپ کو مجرم بنا کے اللہ کے آگے پیش کریں گے۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں، یہ ضروری نہیں ہے آپ کہیں سے سیکھیں، آپ کا اپنا دل، اگر آپ کے دل میں باقی اللہ تعالیٰ کی محبت مضبوط ہے، آپ کا ایمان مضبوط ہے، آپ کا عقیدہ مضبوط ہے نا، اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی آپ کے دل میں یہ چیزیں ڈالتا ہے۔ تو کوئی بھی فتویٰ اٹھانے سے پہلے، کوئی بھی بات کرنے سے پہلے اس بات پر غور ضرور کریے گا، اور باخدا اپنا عقیدہ درست کریں، اللہ کے غضب کو آواز نہ دیں، اللہ سے مدد مانگیں، صرف اللہ ہے جو ہمیں اس مشکل سے نکال سکتا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔